سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے پیارے دینی بھائیوں، بزرگان محترم، عفت مآب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کے پیغامات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، جس قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی، اپنے عظیم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل فرمایا، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر کے مبعوث کیا، جن کی سنتوں پر عمل کر کے ہم دین و دنیا میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں. آج کے زمانے میں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ امت محمدیہ کو ماننے والی یہ قوم آج اللہ رب العالمین کی اس کتاب سے کوسوں دور ہے، اس کے پیغامات سے، اس کی تعلیمات سے، اس کے حسن سے بہت دور نکل گئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھیں اور اسے پڑھنے کی، اسے جاننے کی کوشش کریں. محترم حاضرین، قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے. قرآن مجید تقدیر بدلنے کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن انسانوں کی قسمت بنانے کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن نے صحابہ کرام کی تقدیریں بدل دیں. آپ دیکھیں کہ پہلے وہ غریب تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں غربت سے نکالا. محتاج تھے، قرآن نے انہیں اخلاق دیے. قرآن کو جب انہوں نے سینے سے لگایا تو وہ قرآن کے کردار بن کر ابھرے. جب انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے نوازا، تخت و تاج دیے، عزت و سربلندی عطا کی. آج ساری دنیا میں مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے. اگر مسلمانوں کی قسمت بدلنا ہے، ان کی تقدیر بنانا ہے، ان کی حالت سنوارنا ہے، تو قرآن کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. ہم تمام کو چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اسے ساری دنیا تک پہنچائیں. قرآن کی اہمیت کا کیا کہنا. جس رات قرآن نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات بن گئی. جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو گیا. جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر امن والا شہر بن گیا. جس نبی پر نازل کیا گیا وہ نبی امام الانبیاء ہو گئے، اور جس امت پر نازل ہوا وہ افضل امت ہو گئی. علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. میرے محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بہنوں، ہمیں قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی فضیلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سورہ انعام میں فرماتا ہے، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. اللہ اکبر. ہدایت اور رحمت ہمارے پاس موجود ہے،
لیکن ہم اس ہدایت اور رحمت سے کتنے دور ہیں۔ اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ نحل کے اندر، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو بیان کرنے والی کتاب نازل کی ہے جو ہدایت اور رحمت ہے۔ دیکھیے میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ فرماتا ہے یہ ہدایت اور رحمت کی کتاب ہے، یہ ہدایت اور رحمت کی کتاب ہے۔ یہ لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والی کتاب نہیں ہے، یہ لوگوں کے درمیان فسق و فجور پھیلانے والی کتاب نہیں ہے، یہ لوگوں کے درمیان اچھی باتیں بتانے والی کتاب ہے، یہ اچھا معاشرہ تشکیل دینے والی کتاب ہے، یہ مسلمانوں کو ایک امت بنانے والی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، چنانچہ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مشقت میں پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بہت مشہور حدیث ہے یہ، ہم لوگ اکثر و بیشتر اس حدیث کو سنتے رہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے وہ، سب سے بہترین انسان کس کے نزدیک؟ اللہ رب العالمین کے نزدیک، جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اسے سمجھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی قرآن مجید سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو مسجدوں میں امامت کے فرض کو نبھا رہے ہیں، امامت کے منصب پر فائز ہیں، اور اس مسجدوں کے اندر چھوٹے چھوٹے مکتب کھلے ہوئے ہیں جہاں ہمارے گاؤں سماج کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد کے امام صاحب نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، اردو کی کتابیں پڑھاتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتے ہیں۔ قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں۔ بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں ایسے جنہیں یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ امت کے نوجوانوں کو، امت کے بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم کی تعلیمات دیتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تو قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کرے تو اس کی تلاوت اور اسے سننے کے وقت دل سے باقی سب خیال نکال دے اور اپنے کان اسی طرف لگائے اور اس کے حضور اس طرح حاضر ہو جیسے وہ تجھے خطاب کر رہا ہے، اور دیکھ کہ یہ کلام کون کر رہا ہے، کیونکہ یہ خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے ہی لیے ہے جو اس کے رسول کی زبان پر ادا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ قاف کے اندر ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل سے متوجہ ہوا اور غور سے اس قرآن مجید کو اس نے سنا۔ اگر دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کی چٹھی تیرے پاس آئے جس میں اس نے تجھے کسی بات کا حکم دیا ہو یا کسی چیز سے اس نے منع کیا ہو، تو تجھے اس وقت تک قرار نہیں آئے گا اور نہ تیری پریشانی دور ہوگی جب تک تو اسے پڑھ نہ لے، سمجھ نہ لے اور اس پر عمل نہ کر لے۔ پھر اللہ کے کلام کی کیا عظمت ہونی چاہیے، ذرا غور کریں، سوچیں، سمجھیں۔ میرے محترم بزرگوں، میرے بھائیوں، قرآن کے نزول کا مقصد سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول امین پر قرآن مجید نازل فرمایا تاکہ آپ گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والے اور روشن چراغ بن جائیں۔ چنانچہ آپ فی الواقع ایسے ہی تھے، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ خُلُقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان القرآن، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآنی تعلیمات کے عین مطابق تھے۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو عزت بخشتا ہے اور بعض کو ذلیل کرتا ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں اس
حدیث کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو بالکل سچ ثابت ہوتی ہے۔ قوم عاد کا کیا حال ہوا، قوم سمود کا کیا حال ہوا، قوم فرعون کا کیا حال ہوا، شداد کا کیا حال ہوا، نمرود کا کیا حال ہوا۔ دیکھیں وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، ذلیل کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں، جنہوں نے قرآن مجید کو اپنی زندگی سے نکال پھینکا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی حافظ قرآن تھے، اور اپنے عہد خلافت میں مجلس شورا کی رکنیت کے لیے حافظ قرآن یا عالم قرآن ہونے کا معیار مقرر فرما رکھا تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کی مجلس شورا کے تمام ارکان یا حافظ قرآن تھے یا عالم قرآن تھے۔ کیا کہنے ایسی جماعت کے جس کا ہر فرد یا تو عالم ہو یا تو حافظ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے مکہ مکرمہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت نافع کو مکہ سے باہر جانا پڑا تو اپنے پیچھے عبد الرحمن ابزی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، اپنے پیچھے قائم مقام کس کو بنایا ہے؟ نافع نے بتایا عبد الرحمن ابزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا غلاموں میں سے ہیں، لیکن قرآن مجید کا سب سے بڑا قاری اور علم الفرائض یعنی وراثت کے مسائل کا سب سے بڑا عالم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو عزت بخشتا ہے اور بعض کو ذلیل کرتا ہے، یعنی قرآن کو گلے لگاتے ہیں اللہ ان کو ترقی دیتا ہے، کامیاب کرتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو اللہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کی کچھ حالت ایسی ہی ہے، ہر طرف ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کیڑے مکوڑے کی طرح مسلے جا رہے ہیں۔ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے میرے بھائیوں، وہ یہ کہ آج یہ امت مسلمہ محمد کا نعرہ لگانے والی یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے پیغامات کو چھوڑ بیٹھی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنیے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کی تعلیم حاصل کی اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو نور کا ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی آب و تاب سورج کی چمک جیسی ہوگی، اور اس کی والدین کو 2 خلعتیں پہنائی جائیں گی۔ اللہ اکبر، جن کی قدر و قیمت کے آگے ساری دنیا ہیچ ہوگی۔ والدین پوچھیں گے ہمیں یہ خلعتیں کس بنا پر پہنائی گئی ہیں؟ جواب ملے گا تم دونوں کے بیٹے نے علم قرآن حاصل کیا تھا، اسی وجہ سے تمہیں یہ اعزاز آج نصیب ہوا ہے، یہ اعزاز تمہیں نصیب ہوا ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا۔ غرب اور فخر سے ان والدین کو سر اٹھا کر سماج میں چلنا چاہیے، چاہے وہ مالی حالات سے کمزور ہوں، غریب ہوں، عوام نے انہیں چاہے جیسے بھی القاب سے نوازا ہو، لیکن اگر اس کا اولاد حافظ قرآن اور عالم ہے، یاد رکھو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس سے بہتر اور اس سے سرخرو انسان کوئی نہیں۔ قیامت کے دن یہ اعزاز حاصل ہوگا اس شخص کو جس نے اپنے اولاد کو عالم قرآن اور حافظ قرآن بنایا۔ قرآن کی طرف آؤ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی طرف آؤ، یہی تمہیں عزت دے سکتا ہے، دنیا کی کوئی چیزیں تمہیں عزت نہیں دے سکتی۔ اللہ جب والدین کے اعزاز کا یہ عالم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے عالم قرآن
بیٹے کو کیسے کیسے زبردست انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ قرآن کریم بہت بڑی متاع ہے میرے بھائیوں، یہ ہمیں زندگی کا اصل مقصد بتانے آیا ہے۔ اسے پڑھیے، سمجھیے، سیکھیے، سکھائیے، حفظ کیجیے، اس کی تعلیمات عالیہ پر عمل کیجیے، اور ان بیش بہا تعلیمات کی مہک اپنے اہل خانہ، عزیز و اقارب، اپنے ماحول اور معاشرے میں دور دور تک پھیلا دیجیے۔ اس مصحف مقدس میں آپ کو سب کچھ ملے گا۔ اگر آپ حسن کے متوالے ہیں تو رب جمیل سے بڑھ کر کس کا حسن ہے جس پر دل فدا کیا جائے؟ اگر آپ کو بلند مرتبے پر پہنچنے اور عظمت کا تاج پہننے کی تمنا ہے تو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج اور لباس پہنایا جائے گا جس کے آگے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی۔ اگر آپ کو ارباب